میرے عزیز دوستو، ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ اللہ بار بار فرما رہا طلب کرو میرے سے، میں دینے والا ہوں، میں عمر بڑھانے والا ہوں، میں اولاد دینے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ بیچاری جمری وہ حکومت اس کو آفس کو آگ لگا دی میڈم، اب کل انہوں جا کے اسمبلی کی دکان اس کو ٹھوک دی، اسمبلی بھی ہلائی جیسا دکھ رہا ہے انہوں، اب آگے ان کو بھی ہلائی جیسا دکھ رہا ہے میرے کو۔ کس کی اولاد ہے وہ معلوم ہے نا، کس کی اولاد ہے؟ اب میں کہہ دوں اس کا نام لوں ممبر پہ، وہ ایسے لوگوں کا ممبر پہ نام لینا بھی ہماری توہین ہے۔ مگر یہ واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں مولانا، میں حیدرآباد کے پورے لوگوں کو بول دیا معاف کرو، کس پہ دے دیا؟ فیس بک پہ دے دیا، تیرا فیس ہی نہیں دکھا تو معاف کیسا کریں گے رے بھائی؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاس مغفرت ہے، رحمتیں ہیں، میں حاصل کرنے کا طریقہ آنا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ ہم کو نہیں معلوم، تو بھی کسی کی اچھالنا ہے سب سے آگے، کسی کا مذاق اڑانا ہے سب سے آگے، کسی کے بارے میں غیبت کرنا ہے سب سے آگے۔ ہم کہاں آگے نہیں ہیں؟ اللہ کے گھر میں آگے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے میں آگے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں آگے نہیں ہیں، اللہ کو منانے میں آگے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم آج کا یہ جمعہ شب برات کا آنے والی خبر کا جمعہ تھا، اپنے لوگ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جمعہ میں جمع ہونا تھا، توبہ و استغفار کے لیے اللہ کے گھروں میں حاضر ہونا تھا، مگر افسوس ہماری قوم پر کہ آج اپنے ہی کاروبار، اپنے ہی بزنس، اپنی ہی زندگی میں اتنے لگ گئے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو آنا ان کے لیے راستے دشوار ہو گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے معلوم؟ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ٹائم پاس کرنے نکلتا اس کو مسجد کا دروازہ بڑی دور دکھتا، ابا اتنی دور ہے ابھی چلنا ہے مسجد کو، ارے بازو چھے رے، نہیں بازو کا ہے جی، بہت دور ہے، ادھر وہ دکھ رہی نہیں مینار، وہ بلڈنگوں میں سے پیچھے سے گھوم کے گئے تو وہاں ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ عزا ہوتے وقت گھستے سلام پھرتی باہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتی ہے، رحمۃ اللہ صاحب اٹھ کے گئے۔ میرے عزیز دوستو، ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ اللہ بار بار فرما رہا طلب کرو میرے سے، میں دینے والا ہوں، میں عمر بڑھانے والا ہوں، میں اولاد دینے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ اگر ہمارے کو اللہ میاں اگر تکلیف دینا رہتا تو کتنے بیماریاں دیتے تھے، دے سکتے تھے اللہ میاں، مگر اللہ نے کیا کیا؟ گناہ کرنے والے کو گناہ کی سزا یہ نہیں دی کہ اس کو کوئی تکلیف میں ڈالے، اس سے سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق غیب۔ اب انہیں سب کچھ ہے مگر سجدہ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہے قرآن پاک نہیں پڑھ رہا، اللہ نے دو چیزوں کو اس سے چھین لیتا ہے، کیا؟ ایک اپنے کلام سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ میرا بندہ میرے سے بات ہی نہ کرے کبھی، اور دوسرا میرے سامنے سجدہ نہ کرے، سجدے کی توفیق بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج وقت ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس برات کی رات کو اپنے لیے برات کا معاملہ فرما لے، مگر یاد رکھو آج کل میسیج آ رہے ہیں ہمارے معاف کر دو غلطیوں کو، کس کے غلطیاں تھے دیکھے ہی نہیں تو غلطیاں کیا معاف کروں گا، منحوس کون ہے سو معلوم ہی سے نہیں، جنرل معافی مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے معافی کے لیے لازم ہے کیا؟ آپ جا کر اپنا قصور بتا کر معافی طلب کریں۔ اگر آپ قصور بتانے کی ہمت نہیں ہے آپ میں تو اتنا ضرور کر دیجئے کہ میرے سے کچھ عمل ایسے ہو گئے جو آپ کے غیبانے میں آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے، اگر آپ کو نہ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجئے، قصہ ختم۔ مگر یہ واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں مولانا، میں حیدرآباد کے پورے لوگوں کو بول دیا معاف کرو، کس پہ دے دیا؟ فیس بک پہ دے دیا، تیرا فیس ہی نہیں دکھا تو معاف کیسا کریں گے رے بھائی؟ ہاں، معاف کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، اور یاد رکھو اللہ اپنے گناہ کو معاف کر دے گا مگر بندوں سے کیے ہوئے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہے ہیں تو معافی مانگ لیجیے جا کے، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائے ہیں جائیے معافی مانگ لیجیے،
میں ان سامعین سے جو اس وقت میرے سامنے ہیں، جاؤ جہاں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہاں بندوں کے سامنے بھی جا کر اپنی غلطیوں کو اعتراف کر لو۔ اعتراف کرنا کوئی بڑا نہیں ہے۔ ایک شخص سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد نبوی میں سرکار بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، ایک شخص آگے صدیق اکبر کو برا بھلا کہنے لگا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خاموش بیٹھے رہے آپ۔ آخر ایک حد ہو گئی، اس کے بعد آپ جواب دینے لگے۔ سرکار اٹھ کے جانے لگے، میرے آقا سے جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب سے وہ گالیاں دے رہا تھا آپ خاموش رہے، اور جب میں کچھ بولنے لگا تو آپ اٹھ کے چاہنے لگے۔ کہا ابوبکر تم خاموش تھے، اللہ نے تمہارے طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ تمہارے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم جواب دینا شروع کرے وہ فرشتہ چلا گیا، اور جہاں سے فرشتے جاتے وہاں میں رہ کے کیا کروں گا۔ آج ہم لوگ ابھی سوچ لو، چورستے بیٹھے پر بیڑی چھڑکتے چھڑکتے جو مارتے نے پفاں کھاتے بھی، زبان سے بولتے بھی ماشاءاللہ۔ چھوڑو غیبت کرنا، چھوڑو شکایتیں کرنا۔ ہاں آپ حکومت کو بول سکتے ہو کیونکہ ان کے عمل ہی ویسے، اب ان کے عمل ہے تو بولنا پڑتا ہے۔ پرسوں بولے آگ لگی بول کے میں پریشان تھا، اب نہیں بیچاری جمری وہ حکومت اس کو آفس کو آگ لگا دیے میڈم۔ اب کل انہوں جا کے اسمبلی کی دکان اس کو ٹھوک دیے، اسمبلی بھی ہلائی جیسا دکھ رہا ہے۔ اب آگے ان کو بھی ہلائی جیسا دکھ رہا ہے میرے کو۔ کس کی اولاد ہے وہ معلوم ہے نا، کس کی اولاد ہے۔ اب میں کئی کو اس کا نام لوں ممبر پہ، وہ ایسے لوگوں کا ممبر پہ نام لینا بھی ہماری توہین ہے۔ ممبر پہ نام لے کے اپنی توہین بھی نہیں کر لینا آپ، اللہ کے رسول کے ممبر کی تو بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہماری راتوں میں ایک رات آنے والی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رات تمہارے ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ زندگی موت کے ساتھ ساتھ تمہارے رزق کا فیصلہ ہے، درازی عمر کا فیصلہ ہے، اور ایسے بہت مضبوط کاموں کے فیصلے ہیں۔ لیکن چند لوگوں کی مغفرت بھی اللہ نہیں فرمائے گا، اس میں وہ ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہے، وہ ہے جو مشرک ہے، وہ ہے جو لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں، شرابی ہے، کئی چیزیں اس میں لکھے ہوئے۔ انشاءاللہ وہ چیزوں کو آج نہیں بول رہا ہوں میں، شب برات کے دن انشاءاللہ جامع مسجد دارالشفا میں 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک، 10:30 پونے 11 تک، اور پھر 11 بجے سے دارالشفا میں انشاءاللہ، جامع مسجد چوک میں انشاءاللہ 11 بجے سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رات، آنے والی رات کیا فیصلے ہوں گے، اور پھر اس رات کے فیصلوں کے بعد اللہ سے ہم کو صرف پناہ مانگنا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ فیصلے تو آج کی رات میں ہوں گے، تعمیل شب قدر میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آج کی رات میں فیصلے کریں گے۔ اللہ میاں کتنی ڈھیل دیے، دیکھیں اپنے کو دیکھ کے غور کرو، شب برات میں فیصلے ہو رہی، پھر بندے کو اللہ میاں شب برات سے شب قدر تک موقع دے رہے ہیں کہ انہیں توبہ کریں گا، انہیں استغفار کریں گا، انہیں میری پناہ مانگ لیں گا، اور اگر یہ اچھے عمل انہیں کر لیا تو میں اس کی درازی عمر کے ساتھ بھی شب قدر میں ان کا فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ اسرائیل علیہ السلام کو اپنا لیٹر ملیں گا، رزاق جو رزق تقسیم کرنے والے ہیں ان کو اپنا لیٹر ملے گا، سب فرشتوں کو اپنی اپنی باتوں کا لیٹر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دفع فرمائے اور اس بیماری سے اپنی آپ حفاظت فرمائیے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا اور کہا کہ بھائی آپ بھی نوز لگائیے، کیا بولتے اس کو، ماسک لگائیے، اور لوگوں بھی ترغیب دیجیے۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہے کہ اپنی احتیاط آپ کو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، احتیاط کرو۔ ہم کو احتیاط کرنے میں نہیں ہے، ہم کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے امیدیں رکھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ شکر گزار بن جاؤ، اس کے بعد اللہ اپنی حفاظت خود کرے گا۔ ناشکری کر رہے ہیں پھر اللہ سے امید رکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ موبائل میں بل بھی نہیں ہے اور موبائل کی کمپنی کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ میرے کنیکشن کیوں نہیں مل رہا میرا، تو یہ ایسی اپنی بات ہے۔ اپنے پہلے ربط کو اللہ سے بڑھا لو، انشاءاللہ اس کے بعد وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔